ہم نے نہ قرآن پہ نظر کرنی ہے نہ حدیث پہ نظر کرنی ہے، ہم نے محدثین ائمہ اہل سنت کے مسلک پہ کرنی ہے۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم پیش گوئی کی۔ یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبق من الاسلام الا اسمہ ولا یبق من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی علماؤہم شر من تحت ادیم السماء من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، یعنی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ ان کی مسجدیں ظاہر میں تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے لحاظ سے بالکل ویران ہوں گی۔ اس زمانے کے لوگوں کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، انہی میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں واپس جائیں گے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی اس کی پیروی کرو گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی یہود و نصارہ کی ہر خرابی اس امت کے اندر کسی نہ کسی شکل میں آئے گی۔ آپ کسی خرابی کا ذکر کریں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس فارم میں اس امت کے اندر موجود ہے۔ یہ ہوا کہ انسان جب میچور ہو گیا ذہنی اور فکری اعتبار سے تو الہدا دے دی گئی۔ یہی وجہ ہے تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ سوچا کبھی آپ نے کیوں؟ کیا تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ اور اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا تو کیا اس میں تحریف کر سکتا تھا کوئی؟ پھر کیا وجہ ہے کیوں نہیں ذمہ لیا اللہ نے؟ اور برا نہ مانیے، اگر اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو قرآن محفوظ رہ جاتا۔ ہم ان سے بڑھ کر تحریف کرتے، ترجموں میں ہم نے تحریفیں کی ہوئی ہیں، تفسیروں میں ہم نے تحریفیں کی ہوئی ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ یہ سب کچھ تو ہم نے کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں متن کا پر ہمارا بس نہیں چلا، کیوں؟ اللہ نے ذمہ لیا ہوا۔ اللہ ذمہ لیتا تورات کا تو اس میں نہیں ہو سکتی تھی، انجیل میں نہیں ہو سکتی۔ پھر جامع ترمذی میں ایک بہت اہم حدیث ہے۔ عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میری گردن میں سونے کی سلیب لٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی اس بت کو نکال کر پھینک دو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ توبہ کی آیت اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ان کی عبادت نہ کرتے تھے، لیکن جب وہ لوگ کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تھے تو وہ لوگ اسے حلال جان لیتے تھے، اور جب وہ لوگ ان کے لیے کسی چیز کو حرام ٹھہرا دیتے تھے تو وہ لوگ اسے حرام بنا لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی پیش گوئی تھی کہ میری امت یہود اور نصارہ کی طرح ہو جائے گی اور ایک ہی جماعت سچی جماعت ہوگی۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ غلام مصطفی ظہیر نے وہ پیش گوئی کیسے پوری کی جب اس نے بھی یہی بات کی جو یہود اور نصارہ کرتے تھے، اور اس نے یہاں تک کہا کہ ہم قرآن حدیث پہ بھی نظر نہیں ڈالیں گے، جو بھی ہمارے علماء کہیں ہم نے اس کی اندھی تقلید کرنی ہے۔ حالانکہ یہ اہل حدیث ہے لیکن ان کا بھی یہی حال ہے، قرآن اور حدیث کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، صرف جو ان کے علماء کہتے ہیں اسی کی پیروی کرتے ہیں۔
یعنی انہوں نے بھی اپنے علماء کو خدا بنا لیا ہے۔ ہم ماننے والے ہیں احمد ابن حنبل کے، ہم ماننے والے ہیں امام مالک کے، ہم ہیں فرزند امام شافعی کے، ہم ائمہ مسلمین، ائمہ دین، جو کہیں، جو کہہ دیں، جو کہہ دیں، جو کہہ دیں، وہ ہمارا دین ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مجھے یاد آئے عبداللہ بن داود خریبی یاد آئے، 213 ہجری میں فوت ہوئے۔ الفقی والمتفق کے اندر خطیب رحمہ اللہ نے لکھا ہے، عبداللہ بن داود خریبی نے کہا واللہ لو بلغنا ان القوم لم يزيدوا في الوضوء على غسل اظفارهم لما زدنا علیہ۔ لوگوں، قرآن میں پاؤں کو دھونا آیا ہے، حدیث میں پاؤں کو دھونا آیا ہے۔ اگر اسلاف امت، اصحاب، اہل سنت والجماعت، ائمہ محدثین وضو کے اندر صرف پاؤں کا ناخن دھوتے، ہم ناخن سے زیادہ نہ دھوتے، ہم ناخن سے زیادہ نہ دھوتے۔ کیا کوئی سمجھا ہے ہمیں؟ کیا سمجھا ہے لوگوں نے ہمیں؟ لوگوں، ہمارا مسلک ہم نے نہیں سمجھا، اس کی تعبیریں ہم نے نہیں کی ہیں، اس کا مفہوم ہم نے نہیں بیان کیا۔ ہم تو محتاج ہیں مدین کے، ان کے در پہ کھڑے ہیں، وہ جو ہم سے منوا لے، جو ہم سے منوا لے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے عقل محدثین کے قدموں میں ڈال دی ہیں۔ محدثین جو مریں، ہم نے نہ قرآن پہ نظر کرنی ہے، نہ حدیث پہ نظر کرنی ہے، ہم نے محدثین ائمہ اہل سنت کے مسلک پہ کرنی ہے۔ ہم نے نہ قرآن پہ نظر کرنی ہے، نہ حدیث پہ نظر کرنی ہے، ہم نے محدثین ائمہ اہل سنت کے مسلک پہ کرنی ہے۔ یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ آخر الزمان کے علماء بدترین مخلوق ہوں گے، قرآن اور حدیث کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہی امام مہدی اور مسیح کا زمانہ ہونا تھا۔ تو میرا سوال میرے مسلمان بھائیوں سے یہ ہے کہ کیا یہ امام مہدی کا وقت نہیں؟ اور اگر ہے پھر امام مہدی کہاں ہے؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ الحمدللہ کہ امام مہدی حضرت احمد علیہ السلام ہیں۔